افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کو خبردار کیا پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ کتنی مرتبہ ہوا کہ ایک چھوٹی طاقت نے بڑی طاقت کو شکست دی۔ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ دفاع کیسے کرنا ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ 13 لاکھ بھارتی فوج اپنی تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 9,900 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,16,592 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ حافظ عبدالرؤف کے مارے جانے کا بھارتی پراپیگنڈا بے نقاب۔ مولانا مسعود اظہر کے بھائی حافظ عبدالرؤف کے مارے جانے کی خبریں بھارتی میڈیا میں زیر گردش۔ حافظ عبدالرؤف کی نماز جنازہ کی تصاویر بھارتی سفیر نے اسکائی نیوز پر دکھائیں۔ DGISPR نے بھارتی جھوٹ کا پول کھول دیا۔ ثبوت کے طور پر حافظ عبدالرؤف کا بیان میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پاک فوج کو خراج تحسین۔ بھارت، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور دیگر ممالک میں مقیم سکھ برادری کا مسلح افراد سے جذباتی اور نظریاتی تعلق کا اعادہ۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے کہا پاک فوج کے موقف اور اقدامات کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح۔ مظفر آباد اور کوٹلی آزاد کشمیر کے شہریوں کی پاک فوج زندہ باد ریلیاں۔ تمام مکاتب فکر، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، بچوں اور خواتین کی شرکت۔ پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ شرکاء نے کہا کشمیری عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی کے مثبت اثرات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے دوران تاریخی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 9,929 پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر کے لیے کاروبار روک کر پھر سے بحال کر دیا گیا۔ 100 انڈیکس کی 1,17,104 پر ٹریڈنگ۔ جارحیت کا جواب دیتے ہیں اور ٹکا کر دیتے ہیں۔ DGISPR کی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سیز فائر کی درخواست بھارت نے کی، پاکستان نے نہیں۔ بین الاقوامی برادری کے کہنے پر بھارت درخواست منظور کی۔ پاکستان کی تحویل میں کوئی بھارتی پائلٹ نہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے خلاف جدید جوہری صلاحیتوں میں سے چند ایک کا محدود پیمانے پر استعمال کیا۔ کوئی جارحیت ہوئی تو مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص بھارت کی جارحیت کے خلاف شروع کیا گیا۔ پاک افواج نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ زمین، فضا، سمندر، سائبر محاذ پر دشمن کے اہم اہداف تباہ کیے گئے۔ سورت گڑھ، سرسا، پونچھ، آدم پور، برنالہ، سری نگر، ادھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف پر حملے کیے گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ پاک فوج نے 2 مقامات پر بھارتی S-400 سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ پونچھ میں ریڈار سسٹم کے پرخچے اڑائے۔ پاکستان کا بھارت کو جواب ایک نصابی نمونہ تھا۔ پاک فوج کا قوم، نوجوانوں اور میڈیا سے اظہار تشکر، خراج تحسین پیش کیا۔ تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر ساتھ دینے پر تمام سیاسی قیادت سے بھی اظہار تشکر۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا پاکستانی نوجوانوں نے انفارمیشن اور سائبر محاذ پر ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین قائدانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کا میڈیا آپریشن مرصوص میں بھارتی میڈیا کے سامنے ڈٹا رہا۔ پاکستانی افواج نے قوم سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے خلاف 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے تباہ کیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر پورے گیم پلان کے پیچھے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہترین اور شاندار ہے۔
بھارتی بیڑے وکرانت پر ہماری مکمل نظر تھی. پاک بحریے کی تیاری دیکھ کر دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. بھارت کو سمندر سے حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑتی. وائس ایڈمرل رب نواز کی آپریشن بنیان مرصوص پر میڈیا بریفنگ. کہا پاک بحریہ نے بھارت کی فضائی نگرانی کی کوشش ناکام بنائی اور بندرگاہوں کی حفاظت یقینی بنائی. تمام بندرگاہیں محفوظ اور فعال رہی. افواج پاکستان نے قوم سے کیے تمام وعدے وفا کیے. پاک فوج نے قوم سے 3 وعدے کیے تھے. پہلا وعدہ معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا تھا. دوسرا وعدہ اپنی مرضی کے مطابق اہداف اور طریقے کے مطابق جواب دینا تھا. تیسرا وعدہ تھا کہ ہمارے جواب کی گونج پوری دنیا سنے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دنیا بھر کے میڈیا نے بھارت پر پاکستان کے حملے کی کوریج کی. بھارت پاکستان سے منہ کی کھانے کے بعد مذاکرات کی میز پر آ گیا. پاکستان اور بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان آج مذاکرات ہوں گے. دفاعی ماہرین کے مطابق ڈی جی ایم اوز کے مذاکرات کو انتہائی اہمیت کا قرار دیا جا رہا ہے. کہا سیز فائر سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے. قصور میں بھارتی جارحیت کے دوران شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد، ایم پی ایس سعید احمد خان، وزیر مملکت ملک رشید احمد کی شرکت. غائبانہ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران، بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی جانب سے شرکت کی گئی. بھارتی فوج کا اعتراف شکست. بھارتی ایئر مارشل کا رافیل گرائے جانے کا دبے لفظوں میں اعتراف. بھارتی فوج کے سینئر افسران کی شرمندگی سے بھرپور بریفنگ. صحافیوں کے سوالات پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. کیا پاکستان نے رافیل طیارے تباہ کیے؟ صحافی کے سوال پر بھارتی فوجی افسر گھبرا گئے. ایئر مارشل اے کے بھارتی نے کہا نقصانات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں. ہم نے کیا گنوایا ابھی بتانا نہیں چاہتے. کھلی تصدیق کر دوں تو فائدہ پاکستان کو ہوگا. شاہینوں کا منہ توڑ جواب. بھارتی طیاروں کی عبرتناک تباہی. 9 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا. 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں کے درمیان تاریخ کا طویل معرکہ ہوا. 1 گھنٹے کی فضائی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے. ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئی. پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا. جموں کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو. کہا امریکہ دلچسپی لے رہا ہے کہ وہ نگران بنے یا ثالثی کا کردار کرے. مزید کہا بھارتی سیکیورٹی فورسز معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کا انڈین ٹی وی کو انٹرویو. کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا. تاہم پاک بھارت جنگ بندی کی ستائش کرتا ہوں. دونوں ملکوں کو بچھڑے خاندانوں کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے. افواج پاکستان کی عظیم فتح کا عالمی سطح پر اعتراف. عالمی سطح پر پاک فوج نے بھارت پر برتری ثابت کر دی. بین الاقوامی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے بھی پاک فوج کی برتری تسلیم کر لی. دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاک فضائیہ نے J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں کی مدد سے بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچایا. 5 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانا پاکستان کی زبردست کامیابی ہے. جرمن جریدے نے بھی پاکستان کے خلاف بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا. DW نے فیکٹ چیک کے ساتھ بھارتی اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والی ویڈیوز کو جھوٹا ثابت کیا. بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان کے شہر سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی. DW کے مطابق ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی ہے. بھارتی اکاؤنٹ سے امریکی صدر کی بھارتی جارحیت کی حمایت میں ویڈیو بھی شیئر کی گئی. فیکٹ چیک نے اسے بھی جھوٹا قرار دیا. آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر مختلف شہروں میں جشن. لاہور میں طلبہ کی ریلی میں پاک فوج کو خراج تحسین. جیکب آباد لاڑکانہ میں پاک فوج سے اظہار تشکر ریلی.
دادو اور کشمور میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی میں پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ایبٹ آباد کے شہریوں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ کا دورہ، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ارشد محمود وڑائچ مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سینیٹر مولانا ساجد میر مرحوم کی وفات پر بھی اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کٹی پہاڑی کے قریب کار اور ڈمپر میں تصادم، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کل پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ 15 مئی کو قطر، 16 مئی کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ قطر اور UAE سے اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ علیمہ خان نے PAC کی چیئرمین شپ سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قیادت کو پہنچا دیا۔ جنید اکبر کی جگہ عمر ایوب کو PAC کا چیئرمین بنائے جانے کا امکان۔ جنید اکبر نے استعفے کے لیے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی شرط رکھ دی، کہا بانی کہیں گے تو چیئرمین PAC کا عہدہ چھوڑ دوں گا۔